ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا من كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت اپنے خالق و مالک کی بہت تعریف حمد ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور دل کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور محبت سے ہدیہ درود و سلام کے بعد انتہائی احترام کے لائق عزت وال عالی مرتبہ جناب سید وسیع الدین شاہ صاحب سہروردی، بہت ہی احترام کے لائق میزبان بزم جناب سید خوشنود علی شاہ صاحب، بہت ہی عزت و توقیر کے لائق جناب میاں شاہد صاحب، بہت ہی احترام کے لائق بلبل مدینہ جناب اسد سلطانی صاحب، اور سارے ہی قابل قدر دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، عزیزوں، اسلامی اور دینی بہنوں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے کچھ دوستوں کو اپنے گھر کی حاضری کے لیے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار نور کی حاضری کے لیے یہ موقع مل رہا ہے، اور اس حج کے موقع پر آپ کو وہاں جانے کی سعادت میسر آ رہی ہے۔ میں بڑی عاجزانہ آپ سب کی خدمت میں عرض تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ حاضری مقبول فرمائے اور آپ کے لیے آسانیاں فرمائے اور آپ کے لیے وہاں کوئی مشکل نہ ہو، اور آپ کو اس کے جتنے دینی، دنیاوی، علمی اور روحانی جو فوائد ہیں وہ اللہ کریم آپ سب کو سارے کے سارے عطا فرمائے۔ مجھے اپنا اسی موقع پہ جب کوئی کسی نے کہا تھا کہ شاہ صاحب جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں، جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں، حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں۔ جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں، حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں۔ حضرت علامہ اقبال کو اپنی آخری عمر میں گلے کا سرطان ہو گیا تھا اور کسی نے کہا کہ جدہ میں ایک نیا شفا خانہ کھلا ہے تو آپ وہاں دکھائیں تو آپ کا علاج ممکن ہے۔ تو اقبال زاروں قطار روئے اور انہوں نے ایک نظم لکھی جو باغ درا میں شامل ہے۔ ان کا کسی اور کو دے حضور یہ پیغام زندگی، کسی اور کو دے حضور یہ پیغام زندگی، میں موت ڈھونڈتا ہوں زمین اجازت میں۔ اور اقبال کے سوال نجات لکھتے ہیں کہ جب وہ چلا جاتا تو وہ واپس آنا مشکل تھا، اس نے واپس نہیں آنا تھا، اس نے نہیں رہ جانا تھا۔ اور میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے سورہ آل عمران کی، اس کے ضمن میں حج کے چند ایک موضوعات پہ بات کرتا ہوں۔ تو مجھے شاہ صاحب نے کہا کہ یہ قافلہ محبت جو جا رہا ہے اس کی پہلی حاضری مدینہ منورہ میں ہے، اس لیے میں نے کہا کہ کسی اور کو دے حضور یہ پیغام زندگی، میں موت ڈھونڈتا ہوں زمین حجاز میں۔ اور یہ جو مشہور ملا جامی کا آپ نے جانتے ہیں، ان کا نام سنا ہوا اہل علم ہے، اقبال کہتے ہیں کہ من گشتہ انداز ملا جامیم، من گشتہ انداز ملا جامیم، نظم نسعو بلاج قومیم، کہ میں ملا جامی کے انداز کا مارا ہوا ہوں اور میرا جو ہے میں کشتہ ہوں ان کا، اور ان کی جو نعت ہے، جو کلام ہے، وہ میری خامیوں کا اس میں علاج ہے۔ یہ جو ان کے بارے میں مشہور یہ ان کی سوال نجات لکھتے ہیں کہ ایک نعت ایسی لکھی ملا جامی نے کہ جب وہ حج کر کے مدینہ منورہ جانے کے لیے تیار ہوئے تو جو امیر مکہ تھا، حاکم وقت تھا، اس کی خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور کہا کہ جامی تو مدینے نہ آنے دینا، اس کو روکو۔
روک لیا گیا. پھر وہ کسی طرح بہانہ کر کے کہتے بھیڑوں کے ریوڑ میں چھپ کے وہ جانے لگے. اگلے دن پھر وہ اس کی مقدس جاگا. پھر سرکار نے حکم فرمایا امیر مکہ کو کہ تم کیوں اس کو روکتے ہیں. 3 دن خواب میں مسلسل سرکار تشریف فرما ہوئے. کہا کہ اسی دن کہا کہ اس لیے روکا جا رہا ہے کہ جس ذوق جس شوق اور جس محبت سے یہ آ رہا ہے اور جو نعت یہ میرے وہاں پہ دہلیز پہ آ کے پڑھنا چاہتا ہے, اگر یہ آیا تو میرا جی چاہے گا کہ میں باہر نکل کے اس کا استقبال میں باہر نکل کے سنا. وہ نعت کیا تھی؟ تنم فرسودہ جہاں پارا ہجرا یا رسول اللہ, تنم فرسودہ جہاں پارا ہجرا یا رسول اللہ, دلم پج مردہ آبارا اسیاں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ میرا جو یہ بدن ہے اور میری جان ہے آپ کے فراق میں آپ کے ہجر میں بالکل پج مردہ ہو گیا ہے اور میرے گناہوں نے مجھے ایسے بیکار کر دیا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں یہ ان کا. تو اس میں مدینہ شریف آپ خوش بخت ہیں کہ آپ پہلے جا رہے ہیں. دونوں طرح کے لوگ ملتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے مکہ مکرمہ جائیں, حج کریں, گناہوں کی معافی دھلا کے پھر ہم سرکار کی بارگاہ میں جائیں. اور کچھ کہتے ہیں نہیں ہم چاہتے ہیں کہ پہلے مدینہ شریف حاضری ہو, وہاں سلام پیش کریں اور وہاں سے پھر سفارشیں لے کے شفاعت لے کے پھر ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں. دونوں طرح قبول ہے جیسے بھی آپ جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی یہ سورہ نساء کی یہ آیت مبارکہ ہے. مختصر اس پہ بات کر کے پھر میں آگے بڑھتا ہوں. جس میں کہا گیا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر وہ کیوں ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے تھے تو وہ تیری بارگاہ میں آیا. جاءوکا اے میرے پیغمبر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ان لوگوں نے گناہ کر لیے تھے اور اپنی جانوں پر ظلم کر لیے تھے تو وہ تیری بارگاہ میں آ جاتے. فاستغفر اللہ, اور پھر وہ مجھ سے معافی مانگتے. اور واستغفر لهم الرسول, اور پھر اللہ کا رسول بھی ان کے لیے ان کی شفاعت کرتا, وہ بھی ان کے لیے بخشش مانگتا. لوجد اللہ توابا رحیما, تو پھر وہ پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. یہ آپ جا رہے ہیں پہلے مدینہ منورہ میں, آپ وہ جگہ دیکھیں گے. ہمارے اسلامی بہنوں کو تو آج کل گورنمنٹ نے منع کر دیا, وہ ریاض الجنہ میں جانے نہیں دیتے, مگر آپ جائیں گے آپ دیکھیں گے وہاں ایک حسن ابو لبابہ ہے. یہ صحابی تھے جو جنگ میں کسی وجہ سے رہ گئے تھے, جا نہیں سکے تھے, یا منافق لوگ رہ گئے تھے. بعض لوگ 3 صحابہ تھے, بعض ابو لبابہ تھے. جو منافق تھے وہ آتے گئے, بہانے کرتے گئے, یا رسول اللہ میرا بچہ بیمار تھا, مجھے تکلیف ہو گئی تھی, مجھے یہ ہو گیا تھا, مجھے وہ ہو گیا تھا, اس لیے ہم نہیں آ سکے. مگر انہوں نے کہا کہ میرا تو قصور ہے, میں تو واقعی نہیں گیا. تو بجائے سرکار کی بارگاہ میں جا کے اس سے کوئی بہانہ کرنے کے, انہوں نے مسجد شریف کے ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہا جب تک رسول پاک مجھے نہیں کھولیں گے میں یہاں بنا رہوں گا. اور کہتے ہیں کہ یہ کتنے دن وہاں بدے رہے اور بھوک اور پیاس جب نڈھال ہونے لگے پھر اللہ نے یہ آیت اتاری کہ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ, ہم نے نہیں رسول بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حضور کی تابعداری کی جائے, کہ غلامی کی جائے, جو وہ کہتا ہے وہ کرو. پھر رب کو رحم آیا, رب نے کہا فلو انہم کیا کیوں ایسا نہیں ہوا کہ جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا تھا, قصور کر بیٹھے تھے, تو تیری بارگاہ میں آ جاتے اور پھر آگے وہاں معافی مانگتے. رب نے یہ نہیں کہا کہ وہ جہاں بھی ہیں وہ توبہ کرتے ہیں, یہ بھی تو اللہ کہہ سکتا تھا کہ بس وہ توبہ کر لیتے, میں توبہ قبول کر لیتا ہوں گی. رب نے یہ نہیں کہا, رب نے کہا کہ وہ تیری بارگاہ میں آتے ہیں. اب یہ نہ کوئی حدیث ہے جس کو بندہ جس کو ضعیف کہے, جس کی روایت پہ بات کرے, جس کے راوی میں بات کرے, فلاں راوی ضعیف ہے, فلاں مسند نہیں ہے, فلاں راوی کمزور ہے, نہیں. اس ٹیسٹ آف قرآن, اس ٹیسٹ آف قرآن رب کہہ رہا ہے کہ کیوں نہیں ایسا, وہ تیرے پاس آتے لوگ. گھر میں بھی معافی مانگی جا سکتی تھی, اپنی محلے کی مسجد میں معافی مانگی جا سکتی تھی, مگر جو طریقہ رب بتا رہا ہے وہ یہ ہے, اس لیے یہ اطمینان کے ساتھ مدینہ منورہ جائیے, یقین کے ساتھ مدینہ منورہ جائیے. صرف مسجد نبوی نہیں جا رہے آپ اپنے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا رہے ہیں کہ رب کا حکم ہے. بلو اور اس پہ ابن کثیر نے ایک واقعہ لکھا ہے
اور ابن کثیر وہ مفسر ہیں جن کو سارے کے سارے بتاتے فکر بڑی ان کی ایتھنٹسٹی کو مانتے ہیں اور اپنی تفسیروں میں اس کا حوالہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک یہ شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عرابی آیا, بدو آیا ہے, کوئی پڑھا لکھا بندہ بھی نہیں, ایک عرابی قبائلی آدمی وہ آیا اور آ کے اس نے سرکار کے روضے پہ سلام کیا اور سلام کر کے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ, جو آپ پر قرآن اترا ہے ہم نے وہ قرآن وہ اس میں یہ پڑھا ہے کہ رب نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, کہ کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب گناہ کر لیے تو آپ کے پاس آ جاتے اور پھر وہاں آ کے توبہ کرتا وہ, اور پھر آپ بھی ان کی سفارش کرتے تو وہ تو اللہ کا توبہ قبول کرنے والا بات ہے. یا رسول اللہ, میں اس آیت کے تحت آپ کے روزے پہ آیا ہوں, میں نے آپ کو پایا نہیں, میں نے آپ کی قبر پائی ہے. اگر آپ نہیں ہیں تو میں آپ کی قبر پہ آیا ہوں اور میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور قرآن کی اس آیت کے مطابق آپ بھی اللہ سے میری سفارش فرمائیں تاکہ اللہ میری توبہ قبول کر لے. یہ کہا اور روتا ہوا واجب میں آتا ہے کہ وہ قبر پہ گر پڑا تھا, ہوا لپٹ گیا تھا وہاں پہ اور رویا تھا ذرا ہوتا اور روتا ہوا وہاں نکل گیا تھا. تو جو صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے لکھتے ہیں کہ ان کی آنکھ لگ گئی تو خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اور عرابی کو جو رونے والا چلا گیا ہے اسے بتاؤ کہ میں نے اس کی سفارش کر دی ہے اور اللہ نے اسے معاف فرما دیا, اللہ نے اسے معاف فرما دیا. اور پھر اس نے جب اس کو یہ پتا چلا تو اس نے پڑھا کیا تھا وہاں پر, یہ معروف لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے کہ یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فتاب من طیبہن القاء والاکر. انہوں نے کہا کہ اے وہ ہستی کہ جو تمام دفن ہونے والوں میں سے جو زمین میں جو لوگ مدفون ہیں ان سب سے جو بہترین ہو, خیر و خلائق ہو, ساری مخلوقات سے آپ افضل ہیں. اور وہ جو اس میں زمین میں وہ پاکیزہ لوگ جو دفن ہیں جن کی ہڈیوں سے یہ دھرتی جو ہے اس کے میدان اور ٹیلے اور یہ اس کی مٹی بھی خوشبو دے رہی ہے. نفسی الفدا لقبر انت ساکنہ, اور کہا کہ میری جان قربان ہو جائے اس قبر پر کہ جس میں وہ دفن ہے, جس کے ساکن آپ ہیں, جس کے بقی آپ ہیں. فیہ العافو فیہ الجود والکرم, اور اس میں آپ ہی مدفون نہیں ہیں, اس میں گویا کہ پارسائی دفن ہے, اس میں سخاوت دفن ہے, اس میں کرم دفن ہے. یہ ساری آپ کی فکریں جو ہیں انہوں نے بیان کی اور یہ بیان کر کے پھر وہ اس نے بھی چلا گیا. یہ اشعار میں ابھی بھی وہاں مسجد نبوی شریف میں یہ لکھے ہوئے مل جاتے ہیں. کتنا خوش بخت تھا وہ عربی جس نے اس کی ایسی منظوری ہے, ایسی قبولیت ہوئی اس کی کہ ان کے اشعار کو وہاں لکھ دیا گیا. تو یہ میرے دوستوں, چونکہ مدینہ منورہ میں آپ نے جانا ہے پہلے, تو پہلے کہا کہ اس لیے وہاں امام جلال سیوطی نے ایک دو رقم آ کے لکھا ہے کہ جب وہ وہاں پہ گئے تو انہوں نے کہا, جب سلام کیا تو آگے سے جواب آیا کہ وہ سید تھے, آل رسول میں سے تھے. جب انہوں نے سلام کیا روزے پاس سے ندا آئی, وعلیکم السلام یا ولدی, اے میرے بیٹے, اے میرے بیٹے, وعلیکم السلام, یہ کہہ کر کے ان کو جواب ملا. اور کا تو مجھے پتا نہیں, ایک شخصیت کو میں ملا ہوں, آپ شاید بزرگ لوگ جاتے ہوئے پاکستان سے, مولانا عبدالستار خان نیازی, شملہ اونچا مانتے تھے. صلاح الدین ایوبی کے بارے میں کسی نے پڑھا کہ وہ جب حاضر ہوئے روضہ پاک پر تو ایک فقیرانہ کا لباس پہنا ہوا اور ماشکی بنے ہوئے, مشکیدہ ہوتا تھا پہلے زمانے میں, وہ پانی ایسے پلاتے تھے, تو وہ ایسے وہاں پہ پہنچے ہوئے. ادھر سے مصر کا بادشاہ ہے, وہ بڑے کر و فر کے ساتھ, اور اپنا اس نے شاہی لباس پہنا ہوا اور سارا. تو انہوں نے سے کہا کہ تم یہاں پہ سرکار نے کہا تم ایسے کیوں چیترے پہنے ہوئے آئے ہوئے. انہوں نے کہا تم تو بادشاہ ہو, تم اس طرح کے لباس, فقیروں والے لباس میں. انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا, جو بھی آتا ہے فقیر بن کے آتا ہے, اس لیے میں فقیر بن کے آیا. انہوں نے کہا تم ایسے کرو پڑ کے کیوں آئے گا. انہوں نے کہا کہ میں اس لیے یہ لباس پہن کے آیا ہوں کہ یہ کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو اللہ ان کے وسیلے کے بغیر ادا کرتا ہے.
یہ جو میرا تکلف اور میرا لباس یہ جو کچھ ہے یہ سب ان کی وسیلے سے اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، تو میں شکرانے کے طور پہ کوئی بتانے کے لیے آیا ہوں یا رسول اللہ یہ آپ کی وجہ سے مجھے سب کچھ عطا ہوا ہے۔ مجھے مولانا نیاری اس کی یاد ہے کہ انہوں نے شملہ پہنتے تھے، بڑا اونچا وہ اتنا سا، ان کے برابر کوئی دوسرا کسی کے پگڑی کا شملہ نہیں ہوتا تھا اور بڑا اس کا احتیاط کرتے تھے۔ تو کسی نے ان سے اعتراض کیا کہ آپ یہاں پہ اپنا شملہ لے کے آئے، یہاں پہ سب آج سے بن کے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹا اسی لیے جہاں پہ لے کے آیا کہ شملے کو ان کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے میں لے کے آیا، میں جھکنے کے لیے یہاں پہ آیا۔ شملہ جو مجھے لوگ دیکھتے ہیں اونچا ترا میرا دیکھتے ہیں، میں اس ترے کو یہاں جھکانے کے لیے میں لے کے آیا۔ تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بات جو پوچھا ہے نور ہے، وہاں آپ کی حاضری ہونی ہے۔ امام سیوطی نے اور دیگر علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب وہاں پہ آپ جائیں تو جیسے ہی مدینہ منورہ کی پہاڑیوں پہ آپ کی نظر پڑے، ان کھجوروں پہ آپ کی نظر پڑے تو آپ کی دھڑکنیں بھی درود پڑھنے لگے، آپ کے سانس بھی سلام پڑھنے لگے، سانسیں پڑھے سلام پڑھے دھڑکنیں درود، حاصل مجھے منزت عشق رسول۔ اور جو تو پہلی بار جا رہے ہیں وہ یہ محسوس کریں گے، جو بار بار جانے والے ہیں کیا کہ کچھ اور ہوتی ہے۔ میں جدے سے جب چلتے ہیں تو وہ جو وہاں پہ ایک علاقہ آئے گا، اتنے میلوں میل وہ جلے ہوئے پتھر ہیں، سیاہ پتھر ہے، یہ نمبر کے راستے میں جب جدے سے آپ جائیں گے تو روڈ سائڈ پہ نظر آئیں گے آپ کو۔ میرے دل سے یہ بات نکلی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہاں تشریف فرما نہ ہوتے کون آتا ان کالے پتھروں کو دیکھنے کے لیے۔ اور پھر میں نے مصر کے جو احرام کے ایڈیٹر بھی تھے اور وزیر مذہبی امور بھی رہے، انہوں نے سیرت پہ کتاب لکھی، میں نے بعد میں اس کتاب بھی پڑھا۔ ان کی کتاب کا نام ہے فی منزل الوحی، کہ وہ مقامات جہاں پہ وحی اتری ہے نا، اس سیرت نگار نے ان مقامات پہ جا کر کے ان کو ریکارڈ کیا ہے کہ یہ آتے یہاں اتری۔ یہ بات انہوں نے لکھی۔ جب میں گزر رہا تھا مقامات وحی سے تو میں کہہ رہا تھا کہ پروردگار اے اللہ کے حبیب، اگر آپ اس خطے میں پیدا نہ ہوتے تو کون آتا یہاں پہ حاضری دینے کے لیے، ان بے دول اور ان گھڑے پتھروں کو دیکھنے کے لیے کون یہاں پہ آتا؟ یہ تو آپ یہاں جلوہ بتلا ہوئے ہیں، آپ تشریف لائے ہیں، تو آپ کے آنے کی وجہ سے یہاں پر یہ ساری برکتیں اور یہاں پہ یہ ساری رونقیں ہیں۔ میں اس میں اگر کسی محبت کی راہ میں بہ گیا تو آپ کو وقت میں زیادہ لے لوں گا، میں واپس پلٹتا ہوں کہ حج کو کئی لوگوں نے اس کے حج پہ کتابیں لکھی ہیں اور اس پہ اپنے معاملات انہوں نے تفصیل اس کی فقہاء نے جو فقی ہیں شرعی اس کے جو تقاضے ہیں، جو اس کی شرطیں ہیں، جو اس کے وجوب کے طریقے ہیں، کیسے یہ حج ادا کرے، کیسے حج کو، وہ ساری باتیں لکھی ہیں۔ مگر بعض اہل محمد نے کہا کہ جو حج کا سفر ہے یہ حج مظہر عشق الہی ہے، یہ اللہ کے عشق کا سفر ہے۔ یہ نماز ہے، یہ مالی، یہ بدنی عبادت ہے، اٹھتے ہیں جھکتے ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ مالی عبادت ہے کہ اپنے مال قربان کرتے ہیں۔ روزہ جو ہے یہ روحانی ایک کیف کا نام ہے کہ کسی کو نہیں پتا مگر آپ کو پتا ہے، آپ کے اللہ کو پتا ہے کہ آپ روزے سے ہیں، بھوک لگی ہے، کھانا حاضر ہے مگر آپ کھاتے نہیں کہ آپ روزہ رکھ کے رکھا ہوا ہے۔ کہا یہ جو حج ہے نا، اور اسی لیے یہ 5 نمبر پہ یہ نازل ہوا، اس کا حکم سب سے آخر میں ہے۔ نماز پہلے آئی ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر روزہ ہے، یہ ساری حج اللہ کے سب سے آخر میں، کہ جب ان کو ایک بھٹی میں ان کو ڈال کے ان کو مضبوط کر لیا جائے، جب تعلق باللہ اور تعلق بالرسول ان کا مضبوط ہو جائے، جب یہ ایمان کی منزلیں طے کرتے ہوئے ان کا شعور پختہ ہو جائے، ان کا ایمان پختہ ہو جائے، پھر کہا کہ اب تم نے حج کرنا ہے۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا اپنے جمعے خطبوں میں وہ سفر پڑھ رہے ہیں جو سرکار نے کیا تھا حج کا، کہ آپ نے حج کیسے کیا تھا، تو وہ پھر آپ اللہ کے سب سے آخر میں، تو اس میں بدنی عبادت بھی آتی، اس میں آپ مال خرچ کرتے ہیں، آپ رستے کی سوکتے بھی آپ بدن کو آپ دیتے ہیں،
نیند قربان کرنی پڑتی ہے، گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، بچوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی کاروبار تجارت کو چھوڑنا پڑتا ہے، تمام معمولات کو ترک کرنا پڑتا ہے، پھر آپ وہاں جاتے ہیں۔ اور روحانی عید کی تو کیا بات ہے کہ یوں کہیے، اس نے کہا کہ یہ ایسے ہے کہ جیسے مجنون جو ہے نا وہ لیلا کے دیار پہ جب جاتا تھا تو کسی نے کہا وہ کبھی اس دیوار کو چومتا ہے، کبھی اس دیوار کو، اس نے کہا تو پاگل ہو گیا ہے، دیواروں کو چوم رہا ہے۔ اس نے کہا کہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں دیواروں کو چوم رہا ہوں، تجھے نہیں پتا یہ دیواریں کس کی ہیں، یہ میرے محبوب کے شہر کی دیواریں ہیں۔ تو کہا جو حج کا سفر ہے نا یہ اصل میں وہ عشق کا سفر ہے کہ بندہ اپنے جو معمول کے کپڑے ہیں وہ بھی چھوڑ دیتا ہے اور دو چادریں لے لیتا ہے، جسے ہم احرام کی چادریں کہتے ہیں، اور سر سے بھی ٹوپی اتار دیتا ہے۔ وہ اپنے بال تراشتا نہیں ہے، وہ اپنی داڑھی سنوارتا نہیں ہے، وہ اپنے جو زیب و زینت ہے سب کو چھوڑ دیتا ہے، اور وہ دو چادریں جو جیسے کوئی دیوانہ ہو، اور پھر اس کی طرح بات بھی نہیں کرتا ہے، وہ کوئی مربوط کلام بھی نہیں کرتا ہے، وہ جتنا بڑا بھی دانشور ہو، کوئی فلسفی ہو، کوئی ادیب ہو، کوئی شاعر ہو، کوئی، اور پھر وہ اپنے عہدے کا بھی اس کو خیال نہیں رہتا ہے، کوئی بادشاہ ہو، کوئی بہت بڑا کوئی جج ہو، کوئی جرنیل ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب چیزیں بندہ ہو، صاحب ہو، محتاج ہو، غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ بادشاہ بھی اور بادشاہ کا نوکر بھی وہی ہے، اس کا بھی لباس وہی ہے، اس کا بھی لباس وہی ہے، اس کا بھی حلیہ وہی ہے، اس کا بھی حلیہ وہی ہے، اس کی بھی زبان وہی ہے، اس کا بھی لہجہ وہی ہے، اور سب کی زبانوں پر ایک ترانہ محبت جاری جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پڑھیے نظر میرے ساتھ، جب وہاں جا کر بار بار یہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ کہتے ہیں یہ عشق کا سفر ہے، یہ محبت کا سفر ہے، یہ جنون کا سفر ہے، بندہ اپنی ساری حالتوں کو بھول جاتا ہے اور بس رنگ ہوتا ہے اور اس کا بندہ ہوتا ہے۔ مجھے فیصلہ بات کا گاجی یاد آیا۔ اب تو ہم خوش بخت ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے، لوگوں کے پاس پیسہ ہے، وسائل ہیں، اور بار بار بھی حج کرتے ہیں۔ ہم نے اپنا بچپن دیکھا ہے کہ پورے گاؤں کا جب لوگ بوڑھے ہو جاتے تھے نا، بڑھاپے میں پھر کوئی بچہ جوان ہوا، کسی بچے نے کوئی کمائی کی یا اس نے خود پیسے جوڑے اور پھر کبھی اس کا حج کی باری بڑھاپے میں آتی تھی، بوڑھا پہنچا حج کرنے، تو اب وہ پنجابی آدمی ہے، حاجی صاحب نے معاف کرنا مطلب میں اردو میں کر دوں گا، وہ پہنچا، اب وہ طواف کرتے سب وہ طواف کر رہے ہیں، وہ رکا ہوا ہے، وہ اٹھا کر اس کا کپڑا اس کے کبھی اندر دیکھتا ہے، کبھی باہر دیکھتا ہے، کبھی اندر دیکھتا ہے، کبھی باہر دیکھتا ہے۔ اسے بتایا گیا تھا کہ رب کا گھر دیکھنے جانا ہے، رب کے گھر پہ حج کیا ہے، رب کے گھر کی زیارت کرنے جانا ہے، اور میں اتنے پیسے لگا گیا ہے تو میں رک بند نہیں ملتا بھی نہیں گیا، میں اتنے پیسے خرچ کر بیٹھا، ساری عمر کی کمائی لا بیٹھا، تو میں تینوں لمتا پیا اتنے پہنچیا تیرے گھر، تو ملتا بھی نہیں، اپنا آپ کے مقابلے تو کہتے، یعنی میں ساری عمر کی کمائی خرچ کر کے یہاں آ گیا ہوں، تم اپنا آپ کو مجھے دکھا، مجھے مل تو صحیح نا۔ تو یہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو یہ عشق کا ایک منظر ہے۔ اگر میں اسی پہ رکا رہا تو یہ بات ہے لمبی جائے گی۔ حج کا معنی جو ہے ارادہ کرنے سے، حج کا جو لغوی جس کا لٹرل میننگ ہے حج کا، یہ ارادہ کرنا ہے، ٹو اٹینڈ، ایک پیور انٹینشن، نیت کا نام ہے، پختہ ارادے کا نام ہے۔ کس کا ارادہ کرنا کہتے ہیں کہ نہیں، کسی عام ارادے کا نام نہیں ہے، کسی اعلیٰ شے کے ارادے کا ارادہ جب کرتا ہے نا انسان، عربی اس موقع پہ کہتے ہیں حججت فلان، جس سے محبت ہونا، جب اس سے ملاقات کا ارادہ کوئی بندہ کرے نا، اور جو بڑا عظیم کوئی ہستی ہو، عظیم جس میں بڑی عظمت پائی جاتی ہو، یہ کسی عظیم شے کا ارادہ کرنے کا کام جو ہے وہ حج کرنا ہے۔ اس سے بڑی اور عظیم شے کیا ہوگی کہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، اس کے حکم کی تعمیل میں اس نے کہا کہ میں نے انسانوں کے لیے حج اس کا لازم کر دیا ہے۔ تو پھر اس میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب نے کہا تھا کہ تم ان کو بلاؤ، ان کو حج کے لیے،
اور یاتوک رجال وعلی ضامر یاتین من کل فج عمیق، اے ابراہیم تم پکارو ان کو. اور یہ بھی تفسیروں میں ملتا ہے کہ جب عالم ارواح میں جس نے بلا کہا تھا نا، جس نے ابراہیم علیہ السلام کی اس ندا پر ابھی روح نے آنا تھا، وہ اپنی نسلوں کی پشتوں میں تھی ابھی، تو ابراہیم علیہ السلام کی آواز ان تک پہنچی تھی اور انہوں نے لبیک کہا تھا. جس نے اس وقت لبیک کہا تھا نا، وہ مر نہیں سکتا جب تک وہ حج سارے کے سارے وہاں جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی بار بار یہ حج نصیب فرمائے. اور یہ اس کا شرعی معنی جو ہے وہ ہے کہ اللہ کا جو گھر ہے 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد سے 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد سے 10 ذی الحجہ کی فجر تک حج کی نیت سے میدان عرفات میں قیام کرنا، وقوف کرنا، ٹھہرنا، اور 10 ذی الحجہ سے آخر عمر تک کسی بھی وقت کعبہ کا طواف زیارہ کرنا. یہ دو حنفیوں کے نزدیک 2 رکن ہیں، وقوف عرفات اور طواف زیارت. یا آگے کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ طواف کی کتنی قسمیں ہیں. تو یہ حج کی جو ڈیفینیشن ہے فقہاء کی ہے کہ حنفیوں کے نزدیک وقوف عرفات، اور وقوف عرفات کب شروع ہوتا ہے؟ 9ویں ذی الحجہ سے. آپ پہنچ جائیں گے 8 ذی الحجہ کو منانے چلے جائیں گے، مگر 9 کی فجر کو طلوع آفتاب کے بعد وہاں نکلیں گے اور سارا دن جو کہ آپ کا وہاں پہ عرفات میں گزرے گا، رات کو مزدلفہ آ جائیں گے. یہ 10ویں ذی الحجہ کو پھر مینا میں واپس آ کے قربانی کر کے پھر آپ بال اٹھا کے پھر آپ احرام کھولیں گے اور طواف زیارہ کے جائیں گے. طواف زیارہ کرنا اور یہ وقوف کرنا، یہ 2 شرعی طور پر 2 چیزیں ہیں جو حج کی تعریف میں لائی جاتی ہیں. اور طبیان القرآن نے قرآن شہیدی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھ دیا والے کے ہمارے منفی فقہاء کے نزدیک 2 ہی اس کے رکن ہیں، وقوف عرفات اور طواف زیارہ. زیارت کا طواف کرنا اور عرفات کا قیام کرنا، وقوف کرنا، یہ جو ہے یہ اس کے ہے. اور 9 ہجری میں حج اللہ تبارک تعالیٰ نے فرض کیا تھا، اور اس میں اس کی جو شرطیں ہیں کس پر فرض ہے، جیسے باقی جو عبادتیں جو فرائض ہیں ان کے مجھے لکھا جاتا ہے، ایسے ہی مسلمان ہونا، آزاد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، صحیح البدن ہونا، یہ سے اپنے جسم سارے کا صحیح ہونا، اور صاحب استطاعت ہونا، اور اسلامی بہنوں کے لیے، عورت کے لیے اس کے شوہر کا یا کسی بھی محرم کا ساتھ ہونا. جب یہ اویلیبل ہو چیزیں ساری تو پھر آپ یہ شرطیں آپ کی پوری ہو گئی. اور صاحب استطاعت سے کیا مراد ہے؟ استطاعت جو ہے نا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ صاحب استطاعت پر حج فرض کیا گیا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں اس کے لیے جس کے پاس جانے کا راستے کا زاد راہ موجود ہو، سفر کا اس کے پاس رقم اس کے موجود ہو، اور جانے کے بعد پیچھے جو بال بچہ ہے ان کو کوئی مشکل نہ ہو، ان کا نان نفقے کا پورا بندوبست ہو، تاکہ جب وہ واپس آئے تو ان کے لیے کوئی مشکل نہ ہو، وہ آرام سے اپنے وہ گزارا کر سکتے ہوں. جس کے پاس اتنی رقم ہو تو اس پر بھی فرض ہے کہ وہ حج کرنے جائے، اس کو اپنا یہ فریضہ ادا کرنا چاہیے. اور حج پہ جانے سے پہلے میں اپنی بات کو مجھے رخصت کرنا چاہیے کہ جب آپ نے تیاری کر لی تھی، اس پہ علماء نے یہ کہا اور صوفی اس پہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ جانے سے پہلے ذہناً قلباً اپنے آپ کو تیار کر لیا جائے. ذہناً قلباً اپنے آپ کو تیار کر لیا جائے کہ میں کتنے بڑے سفر پہ جا رہا ہوں. میں نے جب گیا تھا میں نے یہ سوچا یا اللہ تو نے کتنا کروڑ کیا ہے کہ 1 بلین سے زیادہ مسلمان دنیا میں پھیلے ہوئے نا، کتنے کروڑوں لاکھوں ارب سے زیادہ جو ہے وہ لوگ ہیں. تو کہا کہ کتنے کروڑوں لوگوں میں سے تم نے مجھے اجازت دی ہے. کہا کتنا کرنا مجھ پر کہ مجھ جیسے گناہگار کو تم نے وہاں سے یہاں لے آیا ہے. اور میں تو یقین کریں کہ اپنے بازو کو یوں ٹوٹتا تھا پکڑ کے کہ میں ہی آ گیا، میرے بال میں ہی آ گیا. اور خاص طور پر اقبال جو مجھے سے بڑی حاضر میں یہ بات کرنی چاہیے تھی، مجھے اب یاد آئی. اقبال کہتا ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حساب ناگزی از نگاہ مصطفیٰ فقیر. اے اللہ تو غنی ہے، تو بے نیاز ذات ہے،
تجھے کیا فرق پڑتا ہے اگر سارے کے سارے انسان تجھے نہ مانے، تجھے تیری خدائی میں کمی نہیں آتی ہے، اور سارے تجھے مان لیں تو تیری خدائی میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ تو غنی ہے، تو غنی ہے، ہر دعا میں تو محتاج ہوں، تو غنی ہے۔ روز محشر عذر ہائے من پذیر، تو بادشاہ ہے نا، تو مالک ہے نا، تو سارے قدرتوں کا مالک ہے، سارے اختیار تیرے پاس ہے، جس کو چاہے پکڑے جس کو چاہے چھوڑے، تیرے پاس سارا اختیار ہے۔ اور جب حشر کا دن آئے نا، اور جب میرے گناہ کھلے نا اور میں عذر پیش کروں نا کہ یا اللہ اس وجہ سے ہو گیا تھا نا، تو میرے بہانے قبول کر لینا۔ روز محشر عذر ہائے من پذیر، تو میرے بہانے قبول کر لینا، مجھے معافی کا راستہ دے دینا، میرے گناہ معاف کر دینا، اور گھر کپی پیدی حسابم ناگزیر، اور اگر تجھے میرا حساب لینا ہی لینا ہے، اگر تجھے میرا حساب لینا ہی لینا ہے، تجھے نہیں کرنا، تو پھر میری یہ دعا قبول کر لے، میری یہ خواہش قبول کر لے کہ از نگاہ مصطفیٰ پناہ بنی، پھر میرے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے چھپا کے میرا حساب لینا، ان کے سامنے میرا حساب نہ لینا کہ انہیں تکلیف ہوگی، انہیں دکھ ہوگا کہ میں ان کا امتی ہو کر کے میں نے یہ گناہ کیے ہوئے ہیں۔ تو صوفیہ کہتے ہیں کہ حج پہ جانے سے پہلے ذہناً قلباً تیاری کر لی جائے کہ اپنے آپ کو چھڑایا جائے صوفیات سے، سارے اپنے کام کاج پورے کر لیے جائیں، نمازیں اگر بہت ساری چھوٹی ہوئی ہیں تو قضا نمازوں کو پورا کرنے کا کوشش کی جائے، اور اگر نہیں ہو سکتی، یہ بھی لکھا میں نے لکھا پڑھا علماء کی کتابوں میں کہ اگر اتنے دن کم ہے کہ اب نمازیں اتنے سالوں کی ہیں، اتنے دنوں میں کیسے پوری ہوگی، تو یہ نیت کر لے جب واپس آ جاؤں گا تو میں اپنی ساری نمازیں قضا پوری کروں گا۔ اور پھر کہا کہ جس کسی کا قرضہ لینا ہے اس کا اپنا قرضہ پیسے ہیں پاس تو چھڑا کے جاؤ، جانا اپنی قرضے ادا کر کے جاؤ، رب کا بھی قرضہ اتار کے جاؤ اور بندوں کا بھی قرضہ اتار کے جاؤ۔ پھر جب کسی سے کوئی سخت بات کہہ دی، کوئی رشتہ دار ناراض ہے، کوئی دوست ناراض ہے، کوئی بہن بھائی ناراض ہے، تو اس کا میں نے کرنا کر لے کہ یار چلو مجھے معاف کر دے، بہن مجھے معاف کر دے، خالہ دادی پھوپھو مجھے معاف کر دے، میں نے یہ تجھ سے لفظ بولا تھا، ہے اللہ تعالیٰ آپ کے حج کے صدقے میری دادی اماں کو معاف فرما دے۔ میں وہ حج نہیں کر سکی تھی اور 7 بار انہوں نے بابا فرید حاضری دی تھی، کہ بوڑھی اماں نے کسی نے کہا تھا کہ 7 بار جائیے بابا فرید پہ حاضری کا جواب مل جاتا، تو وہ جب ان کا آخری وقت کے جب قریب تھی نا، کوئی 4-5 دن جب بیمار رہی وہ مجھے کہتی ہے کہ ایک گل مطلب میں کی کہتے میں اتنے بیٹھی سا تو فلانے جی خوبیاں نے نا میرے والد دیا وہ اپنی لڑکیاں پہ سن، تو انہیں ایک نے آخیا کہ تو سنیا سی نا انہیں فلانی گل کی سی، تو وہ جھوٹ کہتی پی سی، تو میں بولی نہیں، میں نہ ہاں گیا تو میں نہ گیا، تو رونے لگے کہتی ہے میں ڈرتی ہوں اللہ مجھے اس بات میں پکڑے گا تو نہیں، مجھے اس بات میں بیٹا مجھے بتاؤ تم کتابیں پڑھتے ہو کہ میرا اللہ مجھے پکڑے گا تو نہیں اس بات میں کہ میں نے دعائی نہیں دی تھی سچی اس کے لیے، میں چھپ رہی تھی۔ تو یہ حج پہ جانے کی سفر میں تیاری میں یہ بھی ہے کہ جس کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کوئی اونچا بول لیا ہے، پیسے لے لیے ہیں، کوئی مسئلہ ہو گیا تو اس کے ساتھ معاف تلافی کر لی جائے کہ نہ قضا نمازے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر قرضہ دینے جتنے پیسے نہ ہوں تو اپنے بچوں کو وصیت کر دیں کہ جب تمہارے پاس پیسے ہوں میں نے فلاں کے پیسے دینے ہیں، میرے مرنے کے بعد ان کو دینا، اس لیے کہ اگر قرضہ رہ گیا بندے کے اوپر تو حشر کے دن نیکیاں ہماری چلی جائیں گی۔ تو یہ اور آداب سفر جو ہے گھر سے نکلتے ہوئے 2 رکعت نماز قرآن پڑھنے، جب گھر سے نکلنا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور سورہ القدر پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، اور پھر دعا کریں۔ کتابوں میں دعائیں لکھی ہوئی ہیں، یہ بہت ساری کتابیں دعائیں، میں جب جاتا ہوں میرے جب جو دوست پوچھتے میں کہتا ہوں اگر یہ ساری لمبی دعائیں نہیں بھی یاد ہے نا تو وہ بابے کو یاد رکھیں، جو کہتا ہے کہ میں تیرے کو آیا تو تم چھپ کے میں میرے کو، تو ارادہ نیت کیا ارادے کا نام ہے، تو ارادہ اندر سے خالص کیا ہے کہ یا اللہ میں تیرے گھر کا ارادہ کر رہا ہوں آنے کا، تو جو اس سفر میرے لیے آسان بھی کرنا اور میرا یہ سفر قبول بھی کرنا،
اور نہ اس رشتے میں کوئی میں الٹا کام کروں، نہ مجھ سے کوئی خطا ہو، نہ مجھ سے کوئی قصور ہو، نہ میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں، نہ کوئی میرے ساتھ زیادتی کرے، نہ میں کوئی گمراہی کی بات کروں، نہ میں کسی کو گمراہ کروں. یہ ساری باتیں کر کے تو رب سے آپ گھر سے نکلے اور پھر یہ بھی دعا کریں کہ اللہم انت صاحب فی السفر والخلیفہ فی الاہل. اے اللہ تو میرا بھی ساتھی بننا سفر میں، اور پیچھے میرے جو پیچھے چھوڑ کے جن کو جا ان کا بھی تمہاری عبادت ہوئی ہے، ان کا بھی خیال رکھنا. اور پھر میرے مال کا بھی خیال رکھنا. جب واپس آؤں میرا گھر بار بھی سلامت ہو، میرا مال بھی سلامت ہو، میرے بیوی بچے بھی سلامت ہوں جن کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور یہ جانے کے بعد پھر آپ آگے نکلے. اب حج کی قسمیں ہیں. حج کے سفر سے پہلے حج 3 قسم کا ہے. ابھی کوئی دوست پوچھ رہے تھے کہ اس قسم پہ آپ بات کریں کہ حج جو ہے یہ کیسا کتنا ہوتا ہے. تو حج کی قسمیں 3 طرح کا حج ہوتا ہے. ایک حج کہتے ہیں حج مفرد، حج افراد کہا جاتا ہے. ایک حج کو حج قران کہا جاتا ہے. ایک حج کو حج تمتع کہا جاتا ہے. یہ 3 چیزیں جسٹ ٹو ریٹیل دی انفارمیشن ایف یو کین. یہ پروسیجر کے ساتھ کا تعلق نہیں ہے لیکن نالج کے ساتھ کا تعلق ہے کہ حج 3 طرح کا ہوتا ہے. حج افراد کیا ہے کہ آغاز سفر اور آغاز احرام پر صرف حج کی نیت کرنا. جب سفر کی نیت ہم کریں حج کے لیے، جب احرام ہم باندھیں تو اس وقت ہم زبان سے بھی کہیں اور نیت دل سے ہمارے دل میں یہی ہو کہ ہم حج افراد کر رہے ہیں. حج افراد کا معنی کیا ہے کہ اس میں عمرہ نہیں کرنا، اس نے صرف حج کرنا ہے. اس نے عمرہ نہیں کرنا. اس وقت پہنچے گا تو سیدھا مکہ پاک جائے گا اور آگے حج کا اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. صرف حج کے لیے کیا ہے، حج کے سارے ارکان پورے کرے گا. یہ حج افراد ہے، صرف اکیلا اونلی اینڈ اونلی صرف حج کرنا ہے. اور دوسرا حج جو ہے وہ حج قران ہے. حج قران کیا ہے؟ قران کہتے ہیں کرم سے جوڑنے سے. قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ آیت سے جڑی ہوئی ہے. کرم زمانے کو کرم اس لیے زمانے کو عربی میں کرم کہتے ہیں. اب نا سرکار کہتے ہیں خیر گرو نے کر لی، سب زمانوں سے اچھا زمانہ میرا ہے. سب زمانوں سے اچھا زمانہ کرم کہتے ہیں زمانے کو. تو زمانے کو علماء کہتے ہیں کہ اس لیے کرم کہتے ہیں کہ اس میں بہت سارے لوگ ایک ٹائم پہ مل کے رہتے ہیں اس میں، تو ملنے کا نام کرم ہے. تو کہا حج قران کے حج قران یہ جو 2 چیزیں مل جائیں، جس میں عمرہ اور حج مل جائیں اسے حج قران کہا جاتا ہے. اور اگر ہو سکے کسی سے تو اس کو حج قران کرنا چاہیے. مشکل ہوتا ہے کہ زیادہ دن احرام کی پابندی میں رہنا پڑتا ہے. الحمدللہ مجھے اللہ نے توفیق دی تھی کہ میرا پہلا حج جو تھا وہ حج قران ہی تھا. حج اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر کسی سے ہو سکے کہ وہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ حج قران کرے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی حج ہے وہ حج قران تھا. آپ نے عمرہ اور حج جو ہے ایک ہی احرام باندھا تھا. آپ نے وہ عمرے کا احرام بھی آپ نے باندھا تھا اور حج کا احرام بھی آپ نے باندھا تھا. حج قران آپ نے کیا تھا. تو تیسرا جو حج کی قسم ہے وہ حج تمتع ہے. تمتع ہے متاع سے، فائدے سے، فائدہ اٹھانے سے. وہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ عمرہ کرتا ہے، عمرہ کر کے پھر وہ حلال ہو جاتا ہے، یعنی احرام کی جو پابندیاں ہیں اسے باہر نکل آتا ہے اور پھر مکہ پاک میں رہتا ہے. اور جب 8 ذی الحجہ آتی ہے پھر دوبارہ احرام باندھتا ہے حج کا، اور پھر وہ حج کے لیے جاتا ہے. پہلے اس نے احرام باندھا تھا، میقات سے گزرا تو اس نے احرام باندھا تھا، اس نے صرف عمرے کا احرام باندھا تھا کہ میں عمرے کا احرام باندھ رہا ہوں. وہاں گیا، عمرہ کیا، مدینہ پاک گیا، وہاں سے واپس آیا، مکہ پاک میں رہا. اب یہ اس کا عمرہ ہو گیا. عمرے کے بعد وہ آزادانہ رہ رہا ہے، کوئی پابندی کے بغیر رہ رہا ہے. اب جب 8 ذی الحجہ آئے گی تو پھر دوبارہ وہ احرام باندھے گا، مگر اب وہ حج کا احرام باندھے گا. عمرے کا علیحدہ احرام باندھا، حج کا علیحدہ احرام باندھا، دونوں کام کیے مگر الگ الگ احرام کے ساتھ کیے. تو اسے کہتے ہیں تمتع کرنا، یعنی فائدے کا فائدہ اٹھانا. وہاں پہنچا ہوا ہے تب اس نے یہ فائدے والا حج اس نے کیا ہے. تو یہ اس طرح کا حج ہے. تو احناف کے ہاں افضل ترین جو حج ہے وہ حج قران ہے. اگر کسی سے ہو سکے تو حج قران کرے. تو اس کی نیت کیسے کی جائے؟ وہ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ میں نے ارادہ کیا، میں نے نیت کی، میں ارادہ کرتا ہوں کس کا؟ حج کا. بس میرے لیے اس کو آسان کر دے اور میری طرف سے قبول بھی فرما دے. تو یہ افراد حج کی صرف حج کی نیت ہوگی. اور اگر حج قران کرنا ہے تو پھر ہوگا کہ اللہم انی ارید الحج والعمرہ کا.
اللہم بالحج والعمرہ، اتنا ہی کہنے میں شکر سارا بھی، اللہم بالحج والعمرہ، یا اللہ میں حج اور عمرے کی نیت کرتا ہوں، یا اللہم بالعمرہ، اگر صرف عمرہ پہلے کرنا ہے پھر بعد میں آپ نے حج کرنا ہے تو اس کی نیت کریں، اور آخری دن جب آٹھویں کو کریں گے اللہم بالحج، یا اللہ میں حج کی نیت کر رہا ہوں۔ اس طرح اگر احرام جو باندھنا ہے یہ کیا ہے؟ دو السنی چادریں ہیں جنہیں مردوں کے لیے، اور خواتین جو ہیں ان کے لیے یہ سہولت ہے کہ وہ اپنی جو بھی ان کا لباس ہوتا ہے وہی وہ پہنتے ہیں۔ ہاں اگر وہ چاہیں تو سر کے لیے کوئی دوسرا جو اسکارف ہوتا ہے وہ اسکارف جو پھر نیچے تک آپ کو کور کر لے کچھ تک، اور اپنے سامنے صدر کو جو ہے وہ سارا نہیں کام کر تو اس پہ یہ ہوگا کہ خواتین صرف خواتین کے احرام کی پابندی ان کے لباس کے حوالے سے ہوگی کہ وہ جب نقاب بھی کرتے ہیں پردہ بھی کرتے ہیں تو ایسے سر پہ ٹوپی کو رکھ کے اس پہ اپنا اسکارف پہنے تاکہ چہرہ جو ہے چہرے کو ٹچ نہ کرے، وہ جو ان کا جو پردے والا جو کپڑا ہے وہ چہرے کو ٹچ نہ، باقی بھی ساری باتیں ہیں۔ لیکن مردوں کے لیے یہ کہ مرد جو ہے وہ جو ریگولر جو یوزل لباس ہے ان کا معمول کا جو لباس ہے وہ نہیں پہنیں گے، شلوار قمیض ہے یا جو پینٹ ہے پاجامہ ہے کرتا ہے، یہ ساری جو لباس اس طرح کا ہے وہ نہیں پہن سکیں گے۔ آگے بات بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلے آواز تمہاری ویسے بھی آپ کو آئے گی، دوسرا یوز کر نیچے نہیں کیا نیچے نہیں ہو رہا، دوسرا یوز کر لیں کچھ خواب پیچھے دوسرا یوز کرتے ہیں وہ الگ کام کرے گا، ہاں یہ کام کرے گا جی۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ چلیے یہ دو چادریں جو ہیں، اچھا احرام کے بارے میں عام سب شاید وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دو چادریں ہیں یہ احرام ہے، یہ احرام کی چادریں ہیں، یہ احرام نہیں ہے۔ احرام کی چادریں ہیں، یہ چادریں احرام نہیں ہیں۔ یہ احرام کا معنی ہے کہ اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگا لینا، کچھ جائز کام اپنے اوپر حرام قرار دے لینا۔ مثلا احرام جب باندھیں گے، احرام کی نیت کر لینے کے بعد حج عمرے کی، اس کے بعد ہم خوشبو نہیں لگا سکتے، ہم تیل نہیں لگا سکتے، ہم اپنا جو ہسبینڈ وائف ہم جاتے ہیں تو ہم جو ہمارے ریگولر جو نارمل جو ہمارے تعلقات ہیں وہ ہم باہر نہیں رکھ سکتے، ہم کسی بد نظری نہیں کر سکتے، ہم ایسے اپنی نگاہوں کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، اپنے آپ کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، اپنی زبان کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، کسی کو گالی نہیں دینی ہے، کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی ہے، یہ ساری پابندیاں ہم نے اپنے اوپر خود سے لگا لینی ہے، اور ان پابندیوں کا اظہار جب یہ احرام کی دو چادریں ہیں، تو یہ احرام کی دو چادریں جو ہیں یہ ہم نے باندھی، اور احرام کی چادر باندھ کر بھی تو ایک نیچے دامن کے طور پر اور ایک اوپر جو ہے، ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ احرام باندھ ہی اپنا دایاں کندھا ننگا کر لیتے ہیں، اور بازار میں چلتے ہوئے بھی اور نماز پڑھتے دایاں کندھا ننگا رکھتے ہیں۔ یہ ایک ٹرم ہے جسے کہتے ہیں استباع، یعنی اپنے دائیں کندھے کو ننگا کرتے ہیں مرد، جب وہ پہلے جو اس کے 4 چکر ہیں ان میں پہلے 3 چکروں میں ہم نے وہ اس کو اپنے دائیں شانے کو اس کے بغیر رکھنا ہوتا ہے، ورنہ عام طور پر نہیں۔ لیکن جب نیت کرنے ہوتے ہیں اس وقت میں دیکھتا ہوں بات وہاں پہ تو لوگ اس میں نفل کے لیے پہلے 2 نفل میں ایسے کیا ہوتا ہے، ایسے ہم نے نہیں کرنا ہے۔ اور اس میں تو اس میں جو 2 نفل پڑھیں گے، 2 نفل ہم، اور 2 نفلوں میں آپ سر پہ ٹوپی رکھ سکتے ہیں اگر آپ رکھنے کے عادی ہیں تو جس سر کو ننگا اس وقت جب نیت کر لی، 2 نفل نماز پڑھ لی، آپ نے ارادہ کر لیا، اب اس کے بعد جو آپ نے باقی کام نہیں کرنے ہیں۔ اب اس میں جو احرام کے جو مستحبات ہیں، جو مستحب چیزیں ہیں اس میں وہ کیا ہے؟ جسم کا میل دور کرنا، ناخن اور مونچھے اور غیر ضروری بال تراشنا، یہ احرام میں داخل ہونے سے پہلے جتنی ہے نا بدن کی صفائی کپڑوں کی، یہ ساری پہلے کر لینی ہے۔ اپنے احرام کی چادر خوشبو پہلے آپ لگا سکتے ہیں، بعد میں خوشبو نہیں لگا سکیں گے آپ، اگر پہلے آپ لگانا چاہیں تو پہلے اس کو آپ خوشبو لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر زبان سے بھی احرام کی نیت کر لیں،
اور نماز کے بعد پھر وہاں سے میقات پہ، جو میقات کیا ہے، میقات حرم پاک کے چاروں طرف جہاں سے جو آفاقی لوگ ہیں، آفاقی وہ لوگ ہیں جو حرم کے اندر کے رہنے والے نہیں، ہم سارے آفاقی ہیں۔ میقات سے گزرنا جو ہے وہ ایک خاص جگہ ہے جہاں سے انٹر ہونے کے لیے ہمیں احرام کے ساتھ جانا ہوتا ہے۔ اگر احرام کے بغیر جائیں گے تو پھر یا تو ہمیں واپس آنا پڑے گا دوبارہ احرام کی نیت کرنے کے لیے، یا ہمیں ایک دم دینا پڑے گا۔ اور یہ دم کا لفظ آپ بار بار سنیں گے، یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ ایک قربانی کرنی ہوتی ہے، ایک دبے کی یا بکری کی یا بھیڑ کی۔ تو جب یہ نیت کر لیا آپ نے، اور نیت کر لینے کے بعد پھر پہلا کام اپنے کرنے کے لیے تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور پھر اس کے بعد ہم طواف و سعی جو ہے اس میں تلبیہ نہیں ہے، اور جو عمرہ جب کرتے ہیں جیسے آپ جائیں گے سامنے جب نظر آئے گا خانہ کعبہ کا، بس آپ کا جو لبیک ہے وہاں آپ نے پڑھا تھا۔ لیکن حج کے دنوں میں جب رمی کرتے ہیں، رمی کہتے ہیں اور کنکریاں مارنے گے، جب پہلے بڑے جمرے کو، بڑے شیطان کو کنکریاں مار لیں گے تو تلبیہ پھر ختم ہو جائے گا۔ تو عمرہ آپ کریں گے، پہلے جب جائیں گے مکہ مکرمہ میں آپ داخل ہوئے، مدینہ منورہ سے آپ نکل گئے، اور عورت کا احرام جیسے میں نے پہلے بتا دیا کہ سر کو ڈھانپنا، سلے کپڑے پہننا جائز ہے ان کے لیے، اور اجنبی غیر محرم کو دیکھنا اس سے منع کر دیا گیا ہے۔ احرام میں عورتیں اب تلبیہ جو ہے جیسے مرد بلند آواز سے پڑھیں گے، اور خواتین جو اسلامی بہنیں وہ آہستہ آہستہ پڑھیں گی، وہ اس طرح بلند آواز سے نہیں پڑھیں گی، اور بالوں کا کاٹنا یا مونڈنا وہ ان کے لیے نہیں ہے۔ پھر اگر حضرت ایک ام المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو جو عورتوں کا ایک خاص ماہانہ جو ان کو عارضہ لاحق ہوتا ہے مجھے وہ لاحق ہو گیا ہے، تو آپ نے انہوں نے کہا کہ بس آپ طواف نہ کرو، باقی سارے جو حج کے امور ہے وہ آپ کرتی رہو، یعنی حج میں آپ کی کمی نہیں ہوگی، آپ وقوف بھی کریں، آپ مزدلفہ بھی جائیں، آپ عرفات بھی جائیں، آپ مینا میں رہیں، آپ کی طرف سے قربانی بھی ہو، سارا کچھ ہو، صرف طواف آپ نے نہیں کرنا ہے اور صحیح آپ نے نہیں کرنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ جب بحال ہو جائے سے تو پھر آپ جا کے وہ اس کی اپنی قضا جو اس کی لوٹا سکتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح ممنوعات احرام جو ہیں وہ بھی میں نے شاید پہلے آپ سے عرض کر دی، اور اس کے بعد جو مکروہات ہیں، مکروہ چیزیں جو ہیں، سر اور داڑھی کے جسم کو صابن سے دھونا یہ مکروہ ہے۔ اب دھو سکتے ہیں صابن سے لیکن نہ دھوئے تو اچھا ہے، یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح وضو کرتے ہیں جو خلال کرتے ہیں اس کو بھی علماء نے مکروہ لکھا ہے، نہ کرے تو اچھا ہے، کیونکہ اس بال کے گرنے کا خطرہ ہوگا، تو بال کا گرنا جانا اس کو جان بوجھ کر توڑے تو پھر تو دم ہے، اور اگر ویسے گر جائے تو پھر وہ مکروہ ہے۔ اس لیے اس کو بھی پھر خوشبو کو سونگنا، خوشبو لگانا تو منع ہے، حرام ہے، لیکن اس کو سونگنا جو ہے یہ مکروہ ہے، اگر سونگیں گے آپ خوشبو کو تو یہ مکروہ ہوگی۔ اس طرح کعبہ کے غلاف کے نیچے اس کے اندر داخل ہونا یہ بھی مکروہ انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ اور جو چیزیں مباح ہیں احرام میں، یعنی کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو تب بھی کچھ نہیں، ضرورت کے لیے ٹھنڈا کرنے کے لیے گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا یہ مباح ہے، اس کی کوئی پابندی آپ پہ نہیں ہے۔ کپڑا اپنا دھونا، انگوٹھی پہننا یہ مباح ہے، یہ کوئی پابندی نہیں۔ پٹی بسر پہ اگر کوئی آپ کو پٹی باندھنی پڑ جاتی ہے کسی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر چشمہ یا چھڑی جو استعمال کرنا یہ بھی مباح ہے۔ پھر شیشہ آئینہ دیکھنا، مسواک کرنا، اور اگر کوئی ناخن ویسے نہیں ناخن کاٹ سکتے، اگر کوئی اس کا اس طرح ٹوٹ گیا ہے کہ اس کا کونا آپ کو تنگ کر رہا ہے تو اس کو آپ کاٹ سکتے ہیں۔ اور سرما ویسے لگانا منع ہے، خوشبودار سرما، لیکن اگر خوشبودار نہ ہو تو پھر وہ لگانا جو ہے وہ مباح ہے۔ تو اس طرح یہ اس کے احرام کی چیزیں ہیں۔ پھر مکہ مکرمہ میں داخلہ جو ہے وہ آپ جب جائیں تو کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ باب السلام کی طرف سے ہم داخل ہوں، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ باب السلام کی طرف سے داخل ہوئے تھے۔ مسجد شریف میں آپ داخل ہوں اور دائیں پاؤں، جیسے ہر مسجد میں جب داخل ہو دائیں پاؤں سے داخل ہوتے ہیں، دائیں پاؤں سے داخل ہوں، پھر بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ پڑھ کر کے اندر چلے جائیں۔ اور یہ طریقہ ہمارے لوگوں نے یہ بتایا کہ مسجد حرام میں داخلہ ہو گئے مگر پھر اندر ہو گئے اپنے قدموں پہ نظر رکھے، قدموں کو دیکھتے رہے، قدموں کو دیکھتے رہے، چلتے جائیں۔
اور جب گراؤنڈوں سے نکل کے سامنے سیر تک جب پہنچ جائے پھر جب نظر پڑے اللہ نظر سامنے جب پڑے کہتے ہیں اس وقت جو دعا آپ مانگیں گے وہ دعا قبول، پہلی نظر جب پڑتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ تم جب وہاں پہنچو تو تم یہ دعا کرو کہ اللہم انی اسألک ان اکون مستجاب الدعوات، کہ اے اللہ میں تجھ سے یہ دعا کرتی ہوں، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آج کے بعد تو مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میں اس کے بعد جو بھی دعا مانگوں گا وہ دعا قبول کر دوں۔ اس لیے کہ اگر آپ دعائیں مانگنا شروع کرو گے تو بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے تو بڑا کم لگ جائے گا۔ ان کا بس تم یہ دعا مانگو یا اللہ میں جو بھی دعا مانگوں گا وہ میری ہر دعا قبول کر لینا، مجھے مستجاب الدعوات بنا دینا۔ تو یہ مسجد حرام کی جو تحیہ المسجد وہ طواف ہے، اسے طواف قدوم کہتے ہیں، نہیں استقبال ویلکم کا جو طواف ہے، کیا طواف قدوم ہے وہ جب آپ گئے تو آپ نے طواف کرنا ہے، اور طواف شروع جو کرنا ہے وہ کہتے ہیں کہ 60 جو رحمتیں ہیں وہ طواف کرنے والے کے لیے، اور 40 جو رحمتیں جو ہیں وہ نفل نماز پڑھنے والے کے لیے ہیں، اور 20 جو ہیں وہ صرف اس کو دیکھنے والوں کے لیے رحمتیں ملتی ہیں۔ صرف بیٹھ کے دیکھتے بھی رہنا خانے کعبے کو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں رحمت عطا فرماتا ہے، اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ پھر آغاز طواف کہاں سے کرنا ہے؟ حجر اسود سے طواف کرنا شروع کرنا ہے۔ حجر اسود کیا ہے؟ یہ وہ جنتی پتھر ہے جس کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ساتھ پھر اس کو وہاں پہ نصب کیا تھا، اور پھر حضرت سب سے بڑی بات جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی نسبت بھی ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی ہے۔ جب کسی طوفان میں خانہ کعبہ گر گیا تھا، دوبارہ قریش نے بنایا تھا تو جھگڑا تھا اس بات پہ کہ کون لگائے گا، ہر قبیلہ کہتا تھا ہم لگائیں گے، تو سرکار نے سب قبیلے بنا لیے، چار درمیان میں رکھ کے اب جو نصب ہوا ہے تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھا کے اپنے ہاتھوں سے، تو ان کا لفظ موجود ہے۔ تو حضرت ابن فاروق کہا کرتے تھے کہ اے حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا، میں جانتا ہوں کہ پتھر ہے، میں تمہیں اس لیے چومتا ہوں، اگر میرے رسول نے تجھے نہ چوما ہوتا تو میں کبھی بھی نہ چومتا، میں اس لیے چومتا ہوں کہ میرے حبیب نے تجھے چوما ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ اس کو چوم کر کے بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ واللہم ایمان بک وتصدیق بکتابک ووفاء بعہدک واتباع ملت سنت نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ اس طرح اوپر اٹھائیں اور خانہ اس کے حجر اسود کی طرف دیکھتے ہوئے، اور دور سے اگر تو قریب ہو، آج کل تو یہ نعمت میسر نہیں ہے کہ بندہ حجر اسود کو چوم کے آغاز کرے طواف کا، تو پھر اپنے ہاتھ اس طرح اشارہ کر کے اپنے ہاتھ کو چوم لے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں تینوں طرح کیا، آپ نے چوما بھی، آپ نے اس کہتے ہیں استلام کرنا اشارہ کر کے بھی، اپنے ہاتھ کو بھی چوما، آپ نے ڈائریکٹ بھی اس کو چوما، اور پھر آپ کے پاس ایک عصا تھا، آپ نے عصا کا اشارہ کر کے اپنے عصا کو بھی چوما۔ اصل میں آپ سنت بنا رہے تھے اپنے غلاموں کے لیے کہ قیامت تک جو لوگ آئے رش ہو جائے گا، آپ کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، اتنے لوگ ہو جانے کا ہر بندے کا ہر چومنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس پہ علماء کہتے ہیں، اہل صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہم جھگڑا کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کو اپنے آخری حج کے سفر میں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر تم تکڑے آدمی ہو، تو ایسا نہ ہو کہ تم وہاں پہ جا کے جھگڑا کرو، لوگوں کو پیچھے ہٹا کے تم تو چوم لو گے، مگر ایسے نہ کرنا کہ کمزور لوگ بھی ہوگے ان کو بھی موقع دینا۔ تو اصل میں وہ قیامت تک آنے والے سب لوگ یہ رہنمائی تھی کہ وہاں پہ جھگڑا نہ کرنے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ میں تو بس پہلے حج میں جیسے تیسے ہوا تھا چوم لیا تھا، اب جب چکر لگاتا ہوں دور سے ہی، جب اللہ نے اپنے گھر بتا لیا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے یہ نیت سے اگر موقع مل جائے تو ٹھیک ہے۔ وہ جو بندہ دور بیٹھا ہوا ہے نا طواف کی لائن میں، ہو سکتا ہے کہ اس لڑ جھگڑ کر چومنے والے سے اللہ اس کو زیادہ نواز رہا ہو جو ادب کے ساتھ وہاں پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہاں سے آپ نکلیں گے، حجر اسود کا بوسہ کیا اور اس کا آپ نے استلام کیا، اور پھر وہاں سے آگے آپ نے طواف کے 7 چکر آپ نے پورے کرنے ہیں۔ حجر اسود سے لے کر آگے ملتزم ہے، دروازہ ہے خانہ کعبہ کا، پھر آگے حتیم ہے جو ہاف سرکل ہے، اور پھر وہاں سے آپ آگے آتے ہیں تو رکن یمانی ہے۔ رکن یمانی کو صرف آپ چھو سکتے ہیں، اس کو چومنا نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹچ کیا ہے تو آپ بھی جائیں گے۔ اور پھر وہاں سے یہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک
اس پہ آگے ایک طواف کا چکر پورا ہو جائے گا. تو اس میں جو مسنون دعا ہے مشہور آپ سب کو یاد ہے وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا آپ سنت ہے وہ پڑھتے تھے آپ, اور وہاں پہ آپ, اور اس کے بعد جب یہ 7 چکر پورے ہو جائیں گے تو پھر طواف کی نفل نماز جو ہے مقام ابراہیم, جیسے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, آپ نے حکم دیا تھا کہ مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لو. اور یہ بھی حضرت فاروق اعظم کی خواہش اور تمنا کے جواب میں اللہ نے یہ بتا رہا تھا. وہ کہہ رہا یا رسول اللہ کہ ہم یہاں نماز نہ پڑھیں جہاں جناب ابراہیم کے قدم کا نشان ہے. تو اللہ نے کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, تو وہاں جا کے 2 رکعت نماز جو ہے وہ نفل پڑھی جائے. اور یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر ملتزم کے پاس آئے. ملتزم خانہ کعبہ کی دیوار کا وہ حصہ ہے جو حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان کی جگہ ہے, اور ہو سکے تو اس سے لپٹ سکیں تو لپٹیں, اپنا رخسار رکھیں اس پہ, اور اس پہ اگر نہیں تو دونوں ہاتھ اپنے اوپر اس کے ساتھ رکھے, روئیں جتنا رو سکتے ہیں, آنسو بہائیں جتنے بہا سکتے ہیں, دل کی دھڑکنوں سے بات کریں جتنی کر سکتے ہیں, دعائیں جتنی مانگ سکتے ہیں, اپنی بخشش کی, اپنے بہنوں بھائیوں کی, اپنے ماں باپ کی بخشش کی, اپنے اجداد کی بخشش کی, اپنے اساتذہ کی بخشش کی, اپنے دوستوں کی, ہم جولیوں کی, ہم نفسوں کی, جس کی دعا مانگ سکتے ہیں تو ملزم کے ساتھ لپٹ کے وہاں پہ دعا مانگی جائے. اور اس کے بعد پھر دعا جب پورے ہو جائیں گے تو وہاں سے پھر یہ جب ملزم پہ دعا کرنے کے بعد پھر واپس آئیں گے آگے زمزم پہ. پہلے تو کتاب پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ چاہے زمزم پہ آئیں, تو کنواں ہے, اب تو کنواں نہیں ہے, ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں, وہاں جائیے اور آپ زمزم پیجیے, اور پھر وہاں سے آپ صحیح کے لیے آ جائیں گے. بس صحیح بھی جانے سے پہلے میں آپ سے کہوں جو پہلے 3 چکر ہیں اس میں رمل کرتے ہیں طواف قدوم میں. جب آپ طواف کریں گے 7 چکر تو پہلے 3 چکروں میں ذرا تھوڑا اکڑ کے چلتے ہیں. مرد حضرات ہیں, صرف مردوں کے لیے ہے, سینہ تان کے بنا کرتے نا, روب سے چلتا رہتا ہے. اس لیے جب آپ مکہ فتح ہوا نا تو آپ تشریف لائے تو مکہ نے جب لوگ مسلمان نے کہا تھا کہ یہ مدینہ پاک جا کے یہ سارے بیمار ہو گئے, کمزور ہو گئے سارے. رسول اللہ نے کہا کہ کافروں کو بتا دو ہم کمزور نہیں ہے, ان کے سامنے ذرا سینہ تان کے کرو. یہ سارا حج, میرے پاس وقت نہیں ہے, یہ سارا حج کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ حج سارے کے سارا جانا ہے. یہ طواف ہے, یہ سعی ہے, صفا مروا میں بھاگنا ہے, عرفات میں جا کے کھڑے ہونا ہے, یہ پتھر مارنا ہے شیطان کو. آج ہمیں کچھ شیطان نظر آ رہا ہے آپ کو, اور مجھے کوئی شیطان کو روک رہا ہے مجھے کسی کام سے آپ کو نہیں. یہ سارا کیا ہے؟ یہ اللہ کے محبوبوں کے اداؤں میں ڈھل جانے کا نام حج ہے. اللہ کے محبوبوں سے محبت کے اظہار کا نام حج ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں کو بس اللہ کا ذکر کرو, اللہ کے بندوں کو بھول جاؤ. نہیں, اللہ خود کہہ رہا بھائی, جو اس کے ہم ہر نماز میں کہتے ہیں, ہر رکعت میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. انعام کن پہ ہوا ہے؟ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ 4 گروپ ہیں. تو یہ تو نبیوں کی یاد گار ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ خانہ کعبہ کا چکر کیا ہے؟ صفا سے مروا سے وہ تو اپنے بیٹے کے لیے پانی تلاش کرنے باقی دوڑی تھی. تو ہم جہاں آپ دوڑیں گے صحیح میں وہ سبز نشان میں, تو آپ کس لیے دوڑتے ہیں؟ تو پانی نہیں چاہیے آپ کو, آپ اللہ کے محبوبوں کی یاد میں دوڑ رہے ہیں. جبل رحمت پہ آپ کیوں چڑھ رہے ہیں؟ عرفات میں آپ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام ہماری اما ہوا وہاں ملی تھی, وہاں پہ اس کی یادگار ہے. ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے روکا تھا تو انہوں نے اس کو پتھر مارے تھے. ہمیں تو نہیں روک رہا, پر ہم ان کی یاد میں مار رہے ہیں. تو یہ سارا حج جو ہے نا, یہ اللہ کے نبیوں کی عظمت کے سامنے اپنی شعور کو, اپنے فہم کو ذبح کرنے, قربان کرنے کا نام جانا, یہ حج ہے. تو اس میں رمل کرنا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ یوں چلیں تو ہم بھی وہاں پہ ذرا تھوڑا سینہ نکال کے چلیں گے. ویسے یہ بندے کے کریکٹر کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ بندہ پڑھ کے چلے. وہاں پہ یہ جو عام حالات میں ٹھیک نہیں ہے, وہاں جا کے ٹھیک ہو جائے گا کہ ہم سرکار کی سنت میں غلامی میں یہ چلیں گے. اور تیسرا طریقہ جو ہے اس میں طواف کا ایک بات ہے, وہ استباح
یہ احرام کی جیسے میں نے پہلے کہا تھا دائیں کندھے سے نیچے سے چادر نکال کے دائیں کندھا نکال کر کے وہ آپ کریں گے. پھر اس کے بعد آپ نے پانی پی لیا. پانی پینے کے بعد پھر واپس حجر اسود کے سامنے آئیں گے, اس کا استعلام کریں گے, یعنی ہاتھ یوں کر کے بوسہ لیں گے اپنے ہاتھوں کا. آپ صفا کی طرف جائیں گے اور صفا کے جا کر کے پھر وہاں سے آپ صفا پہ کھڑے ہو کے منہ اپنا کریں گے خانہ کعبہ کی طرف. خانہ کعبہ نظر آئے گا, ہاتھ دونوں اٹھائیں گے اللہ کی طرف اور پھر وہاں پہ دعا کریں گے اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ فیسر لی وتقبل منی. یا اللہ صفا اور مروہ کی سعی کی نیت کرتا ہوں, میرے لیے آسانی کر دے اور قبول بھی فرما لے. اور بھائی اگر یہ آیت یاد ہو وہاں لکھی ہوئی مل جاتی ہے, انہوں نے بڑی بڑی لکھی ہوئی ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ ومن حج البیت فلا جناح له. تو یہ آیت آپ پڑھیں وہاں پہ. اور پھر جو اسے کہتے ہیں میلین اخضرین, وہ دو جگہ جہاں پہ بی بی حاجہ پاک دوڑی تھی وہ اب لائٹیں سب لگا دی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ بندے وہاں بہت تیز دوڑتے ہیں. تیز دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ذرا سرعت کے ساتھ وہاں سے گزرنا ہوتا ہے. اور پھر یہ 7 چکر آپ کے مروہ پورے ہوتے ہیں. مروہ پہ پہنچ کے پھر جو مرد ہیں وہ یا حلق کراتے ہیں یا قصر کراتے ہیں. حلق یہ ہے کہ سارے اپنے بال سارے کے سارے موڑ دینا, گنجا ہو جانا. اور قصر یہ ہے کہ ایک ایک انگلی انچ کے برابر جانا یا مشین پھروا دینا, یہ قصر کے زمرے میں آئے گا. لیکن بالکل اس کو پورے سارے کے سارے بال جو ہیں وہ قصر ہے, وہ حلق ہے. اور اس ایک ایک انچ کے برابر جو ہے سر لمبے بالوں کو چھوٹے کر لینا, یہ اب قصر ہوگا. تو اس کے بعد پھر آپ جو افراد اور والے جو لوگ ہیں جنہوں نے صرف وہ عمرہ جنہوں نے تمتع کرنا ہے وہ اس کے بعد آپ حلال ہو جائیں گے. اور جو افراد والے اور کرام والے جو ہیں وہ ابھی اپنے حج کا سفر جو ہے وہ جاری رکھیں گے. پھر حج کے 5 ایام ہیں, 5 دن ہیں, 8, 9, 10, 11, 12. اب 8 کو ہم کیا کریں گے, پہلا دن جو ہے وہ سنت کے مطابق غسل کریں, احرام باندھیں, مستحب کے طواف کریں. اب یہ ان کے لیے ہے جو تمتع والے ہیں. جو افراد حج والے ہیں اور کرام ان کا احرام تو انہوں نے کھولا نہیں تھا, وہ تو پہلے احرام میں تھے. اگر آپ نے کرام کا باندھا ہوا ہے پھر, اور جو تمتع والے تمتع کرنا تھا انہوں نے عمرہ کر کے حلال ہو گئے تھے, وہ آزاد ہو گئے تھے احرام سے. اب دوبارہ وہ 8 تاریخ کو پھر احرام باندھیں گے اور پھر وہ مستحب ہے کہ طواف بھی کر لیں, مقامی پر 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیں. پھر حج کی نیت کریں کہ یا اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں, میرے لیے آسان کر دے اور میرے لیے قبول فرما لے. پھر تلبیہ پڑھیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لا شریک لک. تلبیہ پڑھتے ہوئے پھر حج کا احرام آپ کا شروع ہو گیا. اور وہی احرام کی ساری پابندیاں جو ہیں جو میں پہلے بیان ہو چکی وہ ہمارے کو لازم ہو گئی. پھر ہم منا پہنچ کر اب یہ 8 تاریخ اور منا یاد رہے, 8 تاریخ اور منا چلے جائیں گے. اب وہاں پہ ظہر, عصر, مغرب, عشاء, پھر ساری رات ہمیں منا میں رہنا ہے. اور پھر وہاں پہ فجر جو ہے 9 تاریخ کی وہ بھی ہم نے وہیں پہ پڑھنی ہے. اور 9 تاریخ جو فجر ہے یہ تھوڑا حنفیوں کے طریقے سے تھوڑا روشن جب تھوڑی ہو جاتی ہے اس وقت پڑھ کے طلوع آفتاب جو ہے اس کے بعد پھر ہم نے نکلنا ہے وہاں سے. نماز پہلے ہم نے پڑھنی روشن کر کے, پھر سورج چڑھ گیا, اس کے بعد عرفات کو ہم ہمارے قافلے روانہ ہو جائیں گے. اب ہم دوسرا دن آ گیا, 9 ذوالحج ہماری آ گئی کہ یہ یوم عرفہ ہے جسے یوم حج بھی کہا جاتا ہے. اب عرفات میں روانہ ہو گئے, ہم وہاں چلے گئے اور پھر وہاں پہ وقوف کرنا ہے, یعنی وہاں پہ ہم نے ٹھہرنا ہے. یہ عرفات یہ 6 میل ہے مکہ مکرمہ سے اور مینا 3 میل ہے وہاں مکہ مکرمہ سے. تو یہ جب یہاں پہ مسجد نمرہ ہے کہ 5 جگہ مل جائے تو وہاں چلے جائیں, جہاں بھی آپ کے خامے ہوں گے, جہاں جگہ ملی وہاں پہ آپ ٹھہریں گے. جبل رحمت کے پاس ٹھہرنا افضل ہے, اس کے اوپر چڑھ سکے تو چڑھے, ورنہ جہاں بھی آپ ہوں گے کھڑے ہو کر رب کی طرف, اور ظہر کے بعد سے لے کر شام تک مغرب تک پھر وہاں پہ قیام ہے, کھڑے ہونا ہے اور رب سے دعائیں مانگنی ہیں, جو بھی دعائیں, تلبیہ ہے, دعا ہے, درود ہے. اور ایک بات یہاں پہ ہے, ظہر اور عصر جو ہے یہ اکٹھی پڑھی جاتی ہے. اگر آپ امام کی, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر اکٹھی وہاں پڑھی تھی اور مغرب کو وہاں نہیں پڑھا تھا. مغرب کا ٹائم ہو جائے گا مگر آپ وہاں پڑھیں گے نہیں. کیسے عجیب بات ہے, کیسی عجیب بات ہے. مغرب کا وقت ہو گیا ہے, مگر بڑے سے بڑا عالم, محدث, مفسر, فقیہ, ولی, غوث, قطب وہاں پہ نماز نہیں پڑھے گا. ارے میاں نماز پڑھو نا, مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے, نہیں پڑھیں گے. کیوں؟
رسول پاک نہیں پڑھی ہے. کیا مطلب ہوا کہ دین سارے کا سارا غلامی مصطفیٰ کا نام ہے. دین اطاعت مصطفیٰ کا نام ہے. دین سارے کا سارا محبت رسول اور عشق رسول اور غلامی رسول کا نام ہے. نماز کا ٹائم ہو گیا بھائی, اللہ نے فرض کیا نماز میں, ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, قرآن کا حکم ہے, اللہ نے اپنے اپنے وقت پہ نماز فرض کی ہے, مگر اب کا وقت ہو گیا, پڑھو نا. نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ حبیب نے نہیں پڑھی نا, رسول پاک نے نہیں پڑھی. آپ بغیر پڑھے وہاں سے نکل گئے. مزدلفہ میں آ کے پھر آپ نے مغرب عشاء کو ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ آپ نے 2 جماعتیں کرائیں. تو پھر آپ بھی ایسے کریں گے کہ عرفات کے دن وہاں دعائیں مانگ کے وہاں سے نکل آئیں گے, مزدلفہ آ جائیں گے, اور مزدلفہ آ کے مزدلفہ منی اور عرفات کے درمیان 3 میل کے فاصلے پر ہے. عرفات 6 میل کے فاصلے مکہ سے, اور یہ اس کے درمیان میں 3 میل فاصلے پر. وہاں جب واپس آ جائیں گے ساری رات وہاں رہیں گے. اور کیا یہاں پہ ٹھہرنا سنت موقع ہے, مزدلفہ میں ٹھہرنا یہ سنت موقع ہے. اور پھر 9ویں اور 10ویں کی رات ٹھہرنا, اور اس کی پھر ایک وہاں پہ پتہ نہیں شاید نشان بنائے ہوئے انہوں نے گورنمنٹ نے, بات یہ محسر ہے. آپ نے کہا کہ یہاں سے تیز بھاگ کے گزر جائیں, تیزی سے گزر جائیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ نے حادثے پر پتھر برسائے تھے. تو یہاں سے اللہ کا عذاب بھی ہوا, یہاں سے بھاگ جائیں, جلدی سے نکل جائیں وہاں سے. پھر 10 ذی الحجہ آ جائے گی. 10 ذی الحجہ کو وہاں صبح طلوع آفتاب سے پہلے مزدلفہ سے منا کو نکل آنا ہے. مگر آنے سے پہلے آپ نے 70 کنکریاں چول لینی ہیں, جو اب آگے 10ویں 11ویں 12ویں ہمارے کام آئیں گی. یہ کنکریاں ہم نے مزدلفہ سے ہی چول لینی ہیں. اور لوگ بڑے بڑے پتھر چنتے ہیں اور بڑے زور زور سے مارتے ہیں, لوگ جوتے مارتے ہیں, ایسا نہیں ہے. یہ علامت ہے صرف. آپ نے وہ صرف ان کی یادگاریں ہیں. تو انہوں نے پتھر پھینکے تھے, تو ہم نے بھی وہ پتھر جو ہیں وہ پھینکنے ہیں. تو 10ویں محرم کو صرف جمرہ عقبہ جو ہے, جو بڑا جو شیطان جسے کہتے ہیں, اس کو مارنے ہیں آپ نے. اور آئے آپ نے اس کو مینا میں پہنچ گئے, اور وہاں پہنچ کے آپ جمرہ عقبہ کے آپ نے اس کو کہتے ہیں رمی کرنا, پتھر پھینکنا, آپ نے ساتھ اس کے پھینک دیے. اس کے بعد آپ بال اپنے, اس کے بعد آپ قربانی کریں گے. پہلے تو ہم جاتے تھے, پہلے سال ہم گئے تھے 88 میں, اس وقت تو قربان گاہ میں جا کے اپنے سامنے ہم نے مصیبہ جانور کیے تھے. اور اب صرف آپ کیا دیتے ہیں ان کو, کمپنی آپ کی طرف سے کر دیتی ہے, پیسے آپ کے پہلے دے ہوئے ہیں, آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کی طرف سے قربانی ہو گئی ہے. جب قربانی ہونے کی اطلاع مل جائے پھر آپ اپنے کسر کریں گے, آپ اپنے پورا بال صاف کرا دیں, حل کرائیں. اب آپ حلال ہو گئے, اور اب آپ نے وہ کھول دینا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ طواف زیارہ کو جائیں گے. آپ یہ دوسرا رکن ہے, مسٹ ہے. یہ شاید بھائی نے کسی دوست کا سوال پوچھا تھا کہ اگر طواف زیارہ نہیں کریں گے تو ساری عمر آپ کے اوپر رہے گا. اور یہ 10ویں کو فجر کی نماز کے بعد یہ فرض لازمی ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد آپ نے وہاں طواف زیارہ کرنے جائیں گے, مکہ پاک میں جا کے طواف زیارہ کر کے پھر آپ واپس آ جائیں گے. اور پھر 11 اور 12 وہی رہیں گے مینا میں. اور 11 اور 12 کے معمولات جو ہیں وہ پھر تینوں کو, 10ویں کو صرف ہم جمرہ عقبہ کو بڑے شیطان کو پتھر مارے تھے, اور یہاں پہ تینوں کو ہم پتھر ماریں گے. اور پتھر مار کے پھر واپس ہم اپنے آ جائیں گے. اور اگر 12 تاریخ کو رش کی وجہ سے شام ہو گئی, مغرب ہو گئی, تو پھر ہمیں 13 تاریخ کو رمی کرنی پڑے گی, 13 تاریخ کو پتھر مارنے پڑیں گے, اور پھر ہم واپس آئیں گے. تو یہ چیزیں تھیں جو ہم نے اس میں دیکھی. اب جن وجہ سے حج مفسد ہو جاتا ہے, کچھ ایسے بات قصور ہیں جن کی وجہ سے حج ختم ہو جاتا ہے, وہ رہتا نہیں ہے. وہ مفسدات حج کون سے ہیں کہ میدان عرفات میں مقررہ اوقات میں وقوف نہ کرنا, اتنا لیٹ ہو جائیں کہ آپ 9ویں ذی الحجہ کی صبح سے لے کر آپ اگلے 10ویں کی صبح بھی ہو گئی, آپ اتنے لیٹ پہنچے ہیں کہ حاجی مل تو گئے مینا میں آپ, مگر عرفات آپ نہیں جا سکے. آپ کا اگر وقوف عرفات نہیں ہوا, اس کا مطلب آپ کا حج فاسد ہو گیا ہے, آپ کا حج نہیں ہوا. اور کسی رکن کا اسی طرح آپ کپل جاتے ہیں, میاں بیوی جاتے ہیں, اور اس کی جو شرائط ہے وہ اگر آپ سے کوئی قصور ہو جاتا ہے تو پھر بھی نیتاً اگر جان بوجھ کر آپ کریں گے تو وہ حج بھی جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا. اور وقوف عرفات سے پہلے یا وقوف عرفات تک, اور اگر وقوف کے بعد دوسرے رکن میں طواف زیارہ سے پہلے اگر یہ قصور ہو تو اس پہ پھر حج فاسد نہیں ہوگا, البتہ دم جو ہے وہ دینا پڑے گا. اس طرح فساد حج کے باوجود حج کے مناسب مکمل کی جائیں گے. یعنی اگر یہ
آپ سمجھتے ہیں کہ قصور ہو بھی گیا ہے تو پھر یہ نہیں کریں گے کہ چلو آپ باقی ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، باقی سارے جو اس کے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے پورے کریں گے. اور جن امور پر فدیہ دینا فارغ ہو جاتا ہے اس پہ تو فاصل ہو گیا نا، وہ تو حج دوبارہ کرنا پڑے گا. اب یہ جس سے صرف ایسے غلطیاں، ایسے قصور جس سے دم اگر دیں گے، فدیہ دیں گے تو وہ آپ کا پورا ہو جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ بھیڑ یا بکری ذبح کرنا. یہ جو محرکات ہیں جو اپنے ہسبینڈ وائف کے جو شروعات ہوتے ہیں جو تعلقات میں، اس طرح کی بھی کوئی اگر ہم سے بات ہوئی تو اس پر ہمیں دم دینا پڑے گا. سر یا داڑھی یا 1/4 بال کاٹنا، یا اپنے جو غیر ضروری بال ہم صاف کرتے ہیں مردوں کا، وہ اگر ہم سے قصور ہوا تو اس پر بھی ہمیں دم دینا پڑے گا. یا دم دیں گے، یا اگر دم دینے کی توفیق نہیں ہے تو پھر 3 روزے وہاں 3 روزے رکھیں گے اور یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، اور ہر مسکین کا کے بدلے میں یا اس کا جو فدیہ ہے وہ ہم دیں گے. پھر مرد کا سلے ہوئے کپڑے اگر پہن لیے غلطی سے آپ نے تو پھر بھی آپ کو عورت کے وہ سلے ہوئے کپڑے زیادہ پتہ پہن سکتی ہیں، مگر مردوں کے لیے جو ہے وہ سلے ہوئے کپڑے پہننے پہ دم ہو جائے گا اور یہ آپ کا فدیہ دینا پڑے گا. اور سر کو ڈھکنے والی کوئی شے، سارا سر ڈھانپ لینا، کوئی پگڑی باندھ لینا، کوئی ٹوپی پہن لینا، کوئی شے رکھ لینا، تو یہ بھی جو ہے اس سے دم جو ہے واجب آ جائے گا، اس کا آپ کو فدیہ دینا پڑے گا. اس طرح خواتین ہماری بہنوں کے لیے چہرے کا نقاب بال کھوٹے کرتی ہیں تو وہ ایسا نقاب کرنا کہ آپ کا چہرہ ڈھکا جائے اور کپڑا ٹچ کرے، اس پہ بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. کسی ایک عورت کسی ایک پورے عضو پر خوشبو بننا، وہ پورے اپنے چہرے پر یا بازو پر خوشبو جو اگر کوئی لگائے گا بولے گا تو تب بھی جو فدیہ اس کا دینا پڑے گا. اسی طرح ناخن کو کاٹنا ہے اس پہ بھی ہے. اور طواف قدوم یا طواف صدر کو ترک کرنا. طواف قدوم کا کیا تھا؟ جو پہلے ہم کہتے ہیں سب سے پہلے جو ہم نے طواف کیا تھا، ویلکم کا جو طواف تھا، اگر وہ ہم نے ترک کر دیا تھا، یا پھر طواف صدر کہتے ہیں طواف وداع کو، جب واپس آتے ہیں آفاقی لوگ تو آنے سے پہلے پھر جیسے بائبل کرتا ہے نا بندہ سیاح کرتا ہے، تو وہ حاجی کے لیے لازم ہے کہ وہ طواف وداع کرے، جاننا میں جا رہا ہوں، وہ طواف کرنا ہے. وہ سے طواف صدر نہیں کہتے، طواف وداع بھی کہتے ہیں. اگر یہ نہیں ہوا تو یہ بھی جو ہے یہ سے فدیہ دینا پڑے گا. یا عمرہ کے پھیروں میں سے کوئی ترک کر دیا، اس کو اس کے کسی بھی واجب کا جو رہ گیا ہم سے، اس کا فدیہ دینا واجب ہوگا. یہ میں بے ربط ہو رہا ہوں ٹائم کی وجہ سے، جو تھوڑی سی باتیں رہ گئی ہیں. اب میرے خیال کتنے بجے ہمارا ابھی 10 منٹ ہے، اس میں ہاں صحیح. یہ جو ہمارا 2 نمازیں بات آئی تو میرے ذہن سے نکل گئی ہو کہ 2 نمازیں جو اکٹھی کرنی ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اثر کی نمازیں اکٹھی کی. ہمارے حنفیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو آپ امام کے ساتھ پڑھتے ہیں پھر آپ اکٹھی پڑھیں گے. اگر امام کے ساتھ آپ نے نہیں پڑھی ہیں، اکیلے اگر پڑھتے ہیں تو پھر اکیلے زور ٹائم پہ زور پڑھیں، اثر کے ٹائم پہ اثر پڑھیں. باقی شافعیوں کے ہاں یہ ہے کہ وہ اکیلا بندہ بھی اگر پڑھتا ہے تو اکٹھی کر لیتا ہے وہ. لیکن ہمارے یہاں اگر امام کے ساتھ مل گئی آپ کو نماز، آپ ایسے وقت میں وہاں موجود ہیں کہ جماعت جب ہوتی ہے تو آپ وہاں موجود ہیں، امام ایک ہی وقت میں ظہر کی جماعت کرائے گا، اس کے فوراً بعد وہ اثر کی جماعت کرائے گا. تو وہ اگر ساتھ پڑے گی جماعت سے تو ٹھیک ہے، اگر آپ رہ گئے تو پھر آپ اپنے علیحدہ اپنے وقت پہ اس کو پڑھیں گے. اور کیا کوشچن تھا؟ ہاں تیمم کے لیے وہاں تو خیر آپ کو کچھ مٹ وہاں پہ اویلیبل ہوگی، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. بھائی جی ہم جتنے بھی سب جا رہے ہیں تو ہم لوگ مدینہ جا رہے ہیں، ہم سب نے پہلے بھی کیا ہوا ہے، کافی دفعہ کیا ہوا ہے. تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ ہم سب کی جو نیت ہے اس طرح جا رہے ہیں، ہم تمتع کے ساتھ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم مدینہ پہنچ گئے، وہاں سے ہم لوگ جب نکلیں گے مکہ کے لیے تو وہ ہم احرام میں نکاح سے باندھ لیں. تو میں نے یہ سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مدینہ میں ہیں اور آپ اگر مدینہ سے جا رہے ہیں آپ مکہ، تو کہتے ہیں کہ جو آپ احرام باندھنے کے لیے جو آپ نفل پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ افضل ہے کہ آپ مسجد نبوی میں جا کے پڑھیں. تو کیا وہ ضروری یہاں آپ کو، یہاں آپ نے جب احرام باندھنا ہے نکاح کے وقت
جہاں بھی آپ راستے میں نکال آتی ہے وہاں پڑھنا چاہیے یا مسجد نبی میں پڑھ سکتے ہیں؟ وہ دیکھیں آپ نیت جو ہے نا احرام کی وہ تو آپ وہیں سے کریں گے، وہ جو جہاں آپ ابھی آگے لے کے جب پہنچیں گے، لیکن اگر آپ مسجد نبی میں نفل پڑھ بھی لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح احرام جو لباس جو چادریں جو پہننی ہے وہ اپنے ہوٹل سے پہن کے آپ مسجد نبی میں سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے کے وہاں نفل پڑھ کے وہ مسجد کے نفل پڑھ لیں آپ۔ لیکن جب آپ بیال علی میں پہنچے تو وہاں سے پھر باقاعدہ آپ نے عمرے کی نیت کرنی ہے، اور پھر وہاں پہ آپ نے الفاظ جو نیت کیا وہ کہنے ہیں، اور وہاں پہ آپ نے دو نفل پڑھنے ہیں، اور پھر آپ نے وہاں سے اپنے سفر پہ روانہ ہو جانا ہے۔ دوسرا کوشچن آپ سے تمتع کے اندر آپ نے عمرہ کیا تو کیا ہم لوگوں کو طواف قدوم کرنا ضروری ہے؟ ہاں، جب آپ نے وہی آپ کا جو عمرے کا آپ کا طواف ہوگا وہی آپ کا قدوم کا وہ آپ کا طواف ہو جائے گا۔ ہاں، مطلب اس کے علاوہ ہمیں اس کے علاوہ ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہم وہاں پر آپ نے عمرہ کیا آپ حلال ہو گئے، آپ کو احرام نکل، پھر آپ 2 دن ہے 3 دن ہے 4 دن ہے، پھر آپ وہاں پہ رہیں گے، پھر 8 تاریخ کو آپ نئے سرے سے احرام باندھیں گے۔ تو مکہ میں ہم لوگ وہاں پہ کافی دن 4-5 دن ٹھیک ہے، تو اگر ہم دوبارہ جتنے مرضی طواف کریں، اگر ہم جا کے نفلی طواف کرنا چاہیں جتنے مرضی کریں، تو نفلی طواف میں کیا صرف طواف کر سکتے ہیں یا پھر طواف کے ساتھ صحیح کرنا نہیں نفلی طواف میں صحیح نہیں ہے، وہ اس پہ صحیح نہیں ہے۔ تو نفلی طواف آپ کر سکتے وہ جتنے بھی آپ طواف کرنا چاہیں، ہیں طواف کا مطلب 7 شروع ہو گیا 7 شروع اشفار سبا اشفار۔ پھر جب ہمارا تمتع میں تو پھر ہم نے جب دوبارہ حج کا جو احرام ہے وہ 8 تاریخ 8 تاریخ کو باندھیں گے، اور اس میں پھر ہم 13 تاریخ کو جو ہے وہ 10 کو پھر ہم لوگ احرام سے بیٹھے ہاں 9-10 جی 10 کو جب قربانی ہو جائے گی بال کا کٹوا لیں گے۔ اچھا، ہمارے گروپ کے اندر ایک جو ہے ایک ایلڈرلی تو اب جیسے اب آپ جاتے ہیں کنٹریاں ماننے لیٹ سے کہ کیا وہ ان کو خود جانا چاہیے کنٹریاں ماننے کے لیے یا ان کے ساتھ جو جا رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں کنٹریاں مان سکتے ہیں؟ اور بالکل ہی وہ معذور ہیں اور معذور نہیں مطلب چل سکتے ہیں، ساتھ جائیں، اس کی طرف سے اندر نہ جانے دیں، وہ اس کی طرف سے آپ پھر وہاں جانا ضرور ہے، لیکن یہ تو ازدحام میں گر پڑے گی مسئلہ ہو جائے گا تو آپ جی بہنوں کی طرف سے کوئی سوال؟ السلام علیکم۔ اس کے لیے یا تو دوبارہ جا کے طواف کریں، اگر مشکل ہے جانا دوبارہ تو ایک دام دینا پڑے گا، یعنی کسی کو پیسے بھیج دیں جو وہاں پہ موجود ہوں، کہ آپ کی طرف سے وہاں پہ قربانی کر دیں۔ جی 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 تو آپ بتا تو آپ ذرا کے بعد ہی ہوگا، تو آپ ذرا تو ہم کریں گے 10 تاریخ کو، اور اس کے بعد پھر ہم نے 12 تک مہارانا میں نام ہے، اور جب واپس تو آپ بتا وہ ہے جب حاجی اپنے وطن کو واپس آنا چاہتا ہے تو وطن واپس آنے سے پہلے ایک فیئر ویل ہے اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ کو، وہ جب نکلیں گے۔ اور ہاں یہ سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ طواف آپ زیادہ دن رہنا ہے مکہ میں، طواف آپ نے کر لیا ہے، اب پھر آپ وہاں رہ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا اب ہمارا دوبارہ میں تو ادا کرنا پڑے گا؟ نہیں، وہ آپ نے کر لیا، وہ آپ کے ذمہ سے ادا ہو گیا ہے، اب جتنے دن چاہیں آپ وہاں پہ ٹھہر سکتے ہیں اور وہاں سے آ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ اچھا یہ ہے کہ آپ جب نکلیں تو اللہ کے گھر کا پھر ایک آپ چکر لگا لیں، بتا دیں اللہ تعالیٰ کو پھر کریں۔ طواف الوداع کرتے ہیں یہ تمتع میں بھی ہمیں کرنا ہے نا، جی ہر حال میں طواف الوداع پر خالی طواف کرنا ہے یا صحیح نہیں تو وہ طواف ہی ہے۔ طواف؟ ہاں اچھا، ایک سوال ہاں جی، ایک کوشچن یہ ہے کہ ایک ہمارے دوست ہیں جو تو اگر دور میں صحیح کر لیتے نا آپ نے، تو کر لیا، مطلب وہ چلے یہ مسئلہ تو سمجھ میں آیا۔ ایک کوشچن آپ سے یہ ہے کہ ایک دوست ہے جو تھوڑے دنوں بعد آ رہے ہیں وہاں سے، رائٹ، تو وہ مدینہ سے سیدھا مکہ ہے، اچھا لیکن وہ احرام نہیں باندھنا چاہ رہے، عمرے کا احرام نہیں باندھنا چاہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مکہ آ جاتا ہوں ٹھیک ہے مدینہ سے، اور پھر میں وہاں سے آ کے مسجد عائشہ جا کے احرام باندھ کے پھر آپ کو کر دوں گا، ٹھیک ہے نہ کر سکتے ہیں، یہاں مدینہ سے ہی ان کو احرام باندھ
نہیں، میقات سے تو آنے کے لیے جو بندہ آتا ہے میقات سے کراس کریں لیکن انہوں نے کوئی عمرے کی نیت نہیں، وہ آ رہے ہیں مطلب کہہ رہے ہیں میرے پاس سامان وغیرہ ہوگا، میں آؤں گا مکہ میں سامان وغیرہ رکھوں گا، ٹھیک ہے، اور پھر میں جا کے مسجد عائشہ میں جا کے احرام کی نیت کر کے آ کے عمرے کی نیت کریں، تو اس طرح کر سکتے نہیں، ٹائم دینا پڑے گا. جو بھی عمرے کے لیے آئے، حج کے لیے آئے یا ویسے کراس کرے، جو مکہ جا رہا ہے نا بندہ، اس کو احرام کی صورت میں آنا ہوگا. یہ جو حج تمتع کی ہے حضرت کر لیا جب اور اس کے بعد جب احرام کاٹ جائے گا حج تمتع کی، پھر جو حج کی نیت کے لیے احرام کہاں سے بنے گا؟ مسجد سے یا پھر وہاں وہ آپ اپنے جو چادر ہے وہ پھر ہوٹل سے آپ باندھ لیں اور اپنے حرم کعبہ میں جائیں وہاں پہ اور وہاں سے نیت کر کے تو سلام کر کے نکل جائیں. اس کے لیے مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں، تمتع میں تو مسجد عائشہ نہیں ہوتی، وہ تو حج کا تو آپ جس ہاں وہ حج تو وہ تو دوبارہ جب عمرہ کرنے جاتے ہیں نا وہاں سے تو پھر مسجد عائشہ